بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقوا وهم يتخافتون صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 23 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ پہلا حرف ہے فا یعنی تو، دوسرا لفظ ہے انطلقوا، اس کے بنیادی حروف طا جسے ہم توئے اردو زبان میں کہتے ہیں، لام اور قاف ہیں۔ اسی طا، لام اور قاف سے لفظ طلاق نکلا ہے، اور طلاق کا بنیادی معنی ہے بندھن سے کسی چیز کو آزاد کر دینا، بندھی ہوئی چیز کو آزاد کر دینا، قید چیز کو آزاد کر دینا۔ عربی زبان میں جب اونٹ کے پاؤں سے جس رسی کے ذریعے اسے باندھا گیا ہوتا ہے، جب اونٹ کے پاؤں سے اس رسی کو کھول دیا جائے تو یہ لفظ طلاق وہاں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور طلاق کے اسی بنیادی معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے لفظ طلاق کو جب شوہر بیوی کو آزاد کرتا ہے نکاح کے بندھن سے تو اس کو بھی طلاق کہا گیا، یعنی گویا نکاح کی وہ رسی یا وہ بندھن جس میں یہ دونوں آپس میں بندھے ہوئے تھے، طلاق یعنی اس بندھن سے آزادی۔ اور اسی سے لفظ انطلاق ہے جس سے کہ اس آیت کا یہ لفظ انطلقوا نکلا ہے۔ انطلاق کہا جاتا ہے اس وقت کہ جب رکاوٹیں ہٹنے کے بعد کوئی انسان چل پڑے، یعنی پہلے فرض کریں کوئی ایسی رکاوٹ تھی، کوئی ایسا کام تھا، کوئی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے چلنے کا آغاز نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب رکاوٹیں ہٹیں اور انسان آزادی سے چل پڑے تو اس کو عربی زبان میں انطلاق کہا جاتا ہے۔ فانطلقوا، تو یہ لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی کھیتی کی طرف چل نکلے، اور ان کے ذہنوں میں بھی یہی تھا کہ اب ہمارے درمیان اور ہماری کھیتی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی۔ سمجھ رہے تھے کہ جو جتنے اسباب ہیں وہ ہمارے پاس فراہم ہیں اور اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہ گئی، لیکن جانتے نہیں تھے کہ جب وہاں پہنچیں گے تو کیا صورتحال ان کے انتظار میں ہے۔ اگلا لفظ واو ہے، اور یہ واو بھی جیسا کہ پہلے بھی بیان کر چکا، حال یا حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اس حال میں چلے کہ ہم یتخافتون، وہ آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ہم یعنی وہ، یتخافتون کا بنیادی معنی ہے چھپا کر بات کرنا، سرگوشی کرنا، اور اس طرح سے بات کرنا کہ کوئی بھی دوسرا اس بات کو نہ سنے۔ پس فانطلقوا وهم یتخافتون، اس کا سادہ ترجمہ کہ وہ لوگ صبح ہوتے ہی بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی کھیتی کی طرف چل نکلے، اور جب وہ چلتے ہوئے جا رہے تھے تو آپس میں سرگوشیاں کرتے جا رہے تھے تاکہ دوسرا کوئی ان کی باتیں سن نہ لے۔ کیا سرگوشیاں کر رہے تھے آپس میں؟ آیت نمبر 24 کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا يدخلنها اليوم علیکم مسکین، صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ افراد جب نکلے تو آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ پہلے آیت نمبر 24 کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ ان، یہ کہ، یعنی یہ سرگوشیاں کر رہے تھے، لا يدخلنها، ہرگز داخل نہ ہونے پائے ہماری کھیتی میں، ہمارے باغ میں، الیوم، آج کے دن،
یعنی جب ہم اس کھیتی کو سمیٹ رہے ہوں گے، اپنے میوے چن رہے ہوں گے، اپنے پھلوں کو جمع کر رہے ہوں گے، اب یہ آپس میں کہتے جا رہے ہیں کہ اس بات کا دھیان رہے، رویہ ایسا رہے اور انتظام اتنا سخت ہو کہ آج کے دن ہمارے باغ میں علیکم تم پر داخل نہ ہو سکے، ہرگز داخل نہ ہو سکے مسکین، کوئی مسکین، یعنی آج مسکینوں کو اور فقیروں کو پاس پھٹکنے بھی نہیں دینا کہ وہ آ کر ہم سے مانگے اور ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ ان کو دینا پڑے۔ ایک جرم ان کا یہ تھا کہ اپنے آپ کو مکمل قادر سمجھ رہے تھے کہ اس کھیتی میں اور ہمارے درمیان اب کوئی رکاوٹ نہیں، اور اللہ کو بیچ میں ذکر نہیں کر رہے تھے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کریں گے، خدا ان کو یاد نہیں تھا، ایسا نہیں کہہ رہے تھے۔ اور خدا کو فراموش کرنے کا جو دوسرا نتیجہ تھا وہ یہ کہ اللہ کا قانون کہ جو کہتا ہے کہ جب خدا نے تمہیں رزق عطا کیا ہے تو جو ضرورت مند ہیں، جن کے پاس نہیں ہے زندگی کی ضروریات اور نہیں ہے ایسا کام کار کہ جس کے ذریعے وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں، تو پھر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے غریبوں کو بھی دو۔ تو خدا کو فراموش کرنے کے نتیجے میں خدا کے قانون کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے، بلکہ آپس میں تاکید کر رہے تھے کہ خبردار ایسا سخت رویہ رکھنا کہ کسی مسکین کی جرأت نہ ہو کہ آ کے تم سے مانگ سکے۔ گویا کہ مساکین سے، فقراء سے سیکیور اپنے باغ کو رکھنے کی ایک دوسرے کو چھپ چھپ کے تاکیدیں کر رہے تھے، اور چھپا رہے اس لیے تھے تاکہ لوگ سن نہ سکیں۔ ظاہر بات ہے یہ بات بھی ایک عیب ہے اور بری بات ہے، گھٹیا بات ہے کہ انسان کسی کو، کسی ضرورت مند کو نہ دینا چاہے، لہٰذا یہ چھپا کر یہ باتیں کر رہے تھے۔ لفظ مسکین کے بنیادی حروف سین، کاف اور نون ہیں، جس سے لفظ سکون بھی نکلا ہے، اور سکون کا معنی ہوتا ہے حرکت کے بعد کسی چیز کا رک جانا اور ایک جگہ پر ثابت ہو جانا، اسے سکون کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے لفظ مسکن ہے کہ جو رہنے کی جگہ یا گھر کو کہا جاتا ہے، جس کی جمع مساکن ہے۔ مساکن یعنی گھر کی جمع، مسکن یعنی گھر، اور مساکن یعنی بہت سے گھر۔ اسی سے لفظ سکین نکلا ہے۔ سکین عربی زبان میں چاقو یا چھری کو کہتے ہیں، نائف، اور چاقو کو سکین اس لیے کہا گیا کہ جب اس کے ذریعے کسی کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ کچھ دیر حرکت کرنے کے بعد اور تڑپنے کے بعد ساکن ہو جاتا ہے، حالت سکون کو پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس سکون دینے کو حرکت کے بعد عربوں نے اس صفت کی وجہ سے چاقو کا نام بھی سکین رکھ دیا، یعنی یہ بھی کسی چیز کو، زندہ چیز کو سکون کی حالت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور اسی سے لفظ مسکین ہے، یعنی جس کے پاس کچھ نہ ہو اور گویا حرکت نہ کر سکتا ہو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ایسے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے، اور اس حالت کو عربی زبان میں مسکنت یا مسکنہ کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔